نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مال۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مال زندگی کی ضرورت ہے، مال زندگی کا مقصد نہیں۔ مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے زندگی کی ضروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے، لیکن مال کو اگر زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو انسان اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے۔ وہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ شروع میں انہوں نے رکھا کہ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ مال کی، دولت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی کی ضرورت تو ضرور ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر زندگی کو چلانا، اپنے بال بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنی ضروریات کے لیے ایک حد تک اس کی ضرورت ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے سادگی کا ٹاپک کور کیا تھا کہ ہر چیز کو اگر انسان لمٹ میں رہ کے کرتا ہے تو وہ پھر برا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اوور جا کے جب کرتا ہے تو مسئلہ وہاں پر خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک انسان مال کمانا زندگی کا مقصد ہی بنا لے کہ بس اس باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے، نہ اسے اپنی نمازوں کی فکر ہے، نہ اسے حلال کی اور حرام میں تمیز ہے، تو بس ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے کہ مال کمانا ہے، چاہے کسی طرح کیسے بھی ہو، اس کے لیے چاہے جتنی بھی مرضی یا جتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ ایسا کیا ہوگا کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ انسان ایسا مال خود ہی انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا، اور پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان، جیسے کہ آج کل ایک یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ دونوں کمائیں میاں بیوی، یا پھر ایک بھی کما رہا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت صرف ماں کا ہی کام ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں کا ہی کام ہوتا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان صبح سے لے کے شام تک اتنا اپنے کو آپ کو تھکاتا کھپاتا ہے کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی اس کی جسم میں، اس کے دماغ میں کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو ایسا کرتے کرتے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سرے سے آپ نے اپنا حصہ ہی نہیں ڈالا۔ ماں نے جتنا ڈالا، ماں کتنا کر سکتی تھی؟ ماں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ماں کے اوپر بھی صبح سے لے کے شام تک کی ذمہ داریاں اتنی تھی کہ وہ بھی اتنا حصہ نہیں ڈال سکی جتنا کہ بچوں کو ضرورت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے مال کا کیا فائدہ ہوا؟ بچے غلط ہیبٹس میں پڑ گئے، بچے غلط کام کرنا شروع ہو گئے، بچے غلط لینگویج، غلط زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے، تو وہ پھر کیا ہوا؟ ایسا مال تباہی کی طرف آپ کو لے گیا، آپ کی اگلی نسل کی تباہی کی طرف لے گیا۔ تو یہ ہے یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ۔ انسان کو دنیا میں ایک مدت تک جینا ہے، یہ یاد رکھیں، اس لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہے جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکیں۔ یہ سامان
مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے، مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا، اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کو انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت حصہ ادا کرنا ہے، اس کے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں وہ اس کا ایک مفید حصہ بن کر رہ سکے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ انسان اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے، مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے۔ مال انسان کی جسمانی یا مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔ جو انسان مال ہی کو اپنی زندگی مقصد بنا لے، اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا رہے گا، مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی۔ اس کی ذہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے، یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ ان چند باتوں کی روشنی میں ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں، کتنے فیصد ہم اس کو مفید کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، کہاں کمی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اور جہاں بھی کمی ہے اس کو صحیح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔